جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. معلوم یہ ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، اگر عذر ہو تو نہ ہو، لیکن بہتر کوشش کرے کہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اگر کوئی 3 شخص ہو، وہ 3 شخص اگر جماعت بنا کر نہ پڑھے، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے. اس لیے کہ ہر جیسے کوشش کرے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. آئیے ہم ایک اور سوال فضیلۃ الشیخ طارق مدنی حفظ اللہ سے سوال کرے کہ اگر کسی مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، کیا اسی مسجد میں دوسری جماعت بنا کر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد میں دوسری جماعت بنانے سے متعلق سب سے پہلے تو ہم یہ یاد رکھیں کہ وہ مسجدیں جس میں باقاعدہ امام مؤذن مقرر ہوتے ہیں، امام ہوتا ہے، اس کی امامت باقاعدہ اسی کے لیے مقرر ہے، مؤذن ہے، وہ وقت پہ اذان دیتا ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی مسجد ہے تو ایسی مسجدوں کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے کہ وہاں پر دوسری جماعت بنائی جا سکتی ہے یا وہاں پر دوسری جماعت بنایا جانا غلط ہے. تو اس کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی مسجد میں دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا آپ کے عمل سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نے کسی مسجد میں باقاعدہ دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھی ہو، ایسا بھی کوئی عمل ثابت نہیں ہے. اب جو لوگ اس کے جواز کے قائل ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک حدیث متصدق والی انہیں ملتی ہے، من تصدق علی ھذا، کہ کوئی آدمی تاخیر سے پہنچا، نماز ہو چکی تھی، وہ اکیلا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے جو تم میں سے اس پہ صدقہ کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے، اٹھے اور اس کے ساتھ جا کر کے آپ نے نماز دوبارہ پڑھ لی. ایک اور مرتبہ آپ نے وہ 4 رکعت یا 2 رکعت جو بھی نماز رہی وہ آپ نے پڑھ لی تھی. تو گویا ایک نماز پڑھے ہوئے شخص نے نماز نہ پڑھے ہوئے شخص پر صدقہ کیا، انہوں نے اس پر صدقہ کیا. تو اس میں ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ سب لوگوں نے نماز نہ پڑھی ہو، انہوں نے مل کر کے جماعت بنائی ہو، ایسا کوئی ثبوت اس حدیث سے ملتا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ صحابہ کا سلف کا طریقہ کیا رہا ہے. تو امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان مسائل پر امام شافعی کا بڑا بہترین کلام ہے. وہ الام لکھتے ہیں کہ اذا دخل جماعۃ المسجد فوجدوا الامام قد صلوا فرادا، کہ اگر کچھ لوگ مسجد میں آئیں، دیکھیں کہ امام نماز پڑھ چکا ہے تو وہ اکیلے نماز پڑھ لیں گے. فَإِن صَلَّوْا جَمَاعَةً أَجْزَأَتْهُمْ صَلَاتُهُمْ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ لَهُمْ ذَلِكَ، اگر وہ باجماعت دوبارہ جماعت بنا کے پڑھتے ہیں تو میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. اور سلف صالحین اکرہو، کراہت کا لفظ جب کہتے تھے تو اس سے ان کے نزدیک حرام مراد ہوا کرتا تھا. کہتے کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے کہ وہ باقاعدہ کوئی دوسری جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں. کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحْوَالِ السَّلَف، کیونکہ سلف کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ دوبارہ جماعت بنا کے نماز پڑھیں. پھر آپ نے کہا کہ وَأَمَّا مَسْجِدٌ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَلَا مُؤَذِّنٌ رَاتِبٌ فَلَا بَأْسَ مِنْ تَعَدُّدِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ، اگر کوئی راستے کی مسجد ہے جہاں کا کوئی امام مقرر نہیں ہے، کوئی مؤذن مقرر نہیں ہے، بس مسافر لوگ اترتے ہیں نماز پڑھتے نکلتے ہیں، اترتے ہیں نماز پڑھتے نکلتے ہیں، ایسی کوئی مسجد ہو تو اس میں بار بار آئیں لوگ جماعت بنا کے پڑھتے جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر کہتے ہیں إنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتتهم صلاة مع الجماعة فصلوا فرادا مع أنهم كانوا قادرين على أن يجمعوا فيه مرة أخرى. کہتے ہیں امام شافعی کہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ کئی مرتبہ صحابہ کی نمازیں چھوٹی ہیں، وہ آ کر کے اکیلے نماز پڑھے ہیں، جبکہ ممکن تھا کہ وہ جماعت بنا کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے لَكِنَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا لِأَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَجْمَعُوا فِي مَسْجِدٍ مَرَّتَيْن، کیونکہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ایک ہی مسجد میں دو جماعتیں پڑھی جائیں. اسی طریقے سے امام نافع مولا ابن عمر اور سالم ابن عبداللہ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ سے یہی ثابت ہے کہ وہ کسی مسجد میں جہاں نماز ہو چکی ہو وہ دوبارہ جماعت بنا کر کے نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس مسئلے میں احناف حق پر ہیں. احناف عام طور پر جماعت ثانیہ سے روکتے ہیں
تو جماعت ثانیہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے ابو بکر صدیق کے صدقہ کرنے کی، وہ ایک حدیث بس ثبوت ہے، اور اس میں فرض پڑھا ہوا ایک شخص ہے، فرض نہ پڑھا ہوا ایک شخص ہے. اب اس کے علاوہ سب پڑھے نہ پڑھے ہوئے آ کر کے جماعت بنا کے پڑھیں، اگرچہ کہ بعض اہل حدیث علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جس جگہ پر ایک مرتبہ نماز باجماعت ہو چکی ہو وہاں پر باجماعت دوبارہ نماز نہیں پڑھی جائے گی. جہاں پر نماز نہیں ہوئی ہو، راستے کی مسجد ہو، تو مسئلہ مختلف ہے. آخری بات اس میں سن لیں، نبی کریم علیہ السلام نے جو ابھی میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کو اقامت کا حکم دوں، امامت کا حکم دوں، پھر میں جا کر کے گھروں کو جلا دوں. تصور کیجئے اگر پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، چوتھی جماعت، جماعتوں کا سلسلہ ہوتا تو کس جماعت سے پیچھے رہنے والوں کو آپ جلاتے؟ اگر پہلی جماعت ہے تو دوسری جماعت تو موجود ہے، جائیں گے دوسری جماعت بن جائے گی، جائیں گے تیسری جماعت بن جائیں گی، تو جلانے کا ارادہ آپ کا کس طریقے سے ہوا؟ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جماعت ثانیہ شرعاً درست نہیں ہے. اور جماعت ثانیہ کا جو رواج چل پڑا ہے اس سے جماعت اولیٰ پر بہت فرق پڑا ہے. جماعت اولیٰ کی اہمیت ہی نہیں رہی ہم لوگوں کے پاس. کئی اہل حدیثوں کے پاس خاص طور پہ جماعت اولیٰ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یا باجماعت نماز کی اہمیت نہیں رہی. کس لیے؟ کیونکہ حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اکیلے پڑھ لو، مسجدیں چھوڑ دو. یا اہل حدیث مسجد ہے تو اطمینان سے جاؤ، جا کر کے جماعت بنا لو، کیونکہ جماعت ثانیہ، ثالثہ، رابعہ سب ہیں، دوسری، تیسری، چوتھی جو چاہے بنا لو. تو نہ نماز باجماعت کی اہمیت رہی، نہ جماعت اولیٰ کی اہمیت رہی، جبکہ دونوں مسئلے غلط ہیں. صحیح یہی ہے کہ باجماعت نماز کسی بھی مسجد میں جبکہ وہ امام اور مؤذن اس کا مقرر ہو، اس میں دوبارہ جماعت نہیں بنانی چاہیے. اللہ اعلم.